والله والله الله والله والله. ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم و مکرم بشارت علی ملک صاحب، صدر جمعیت اہل حدیث ضلع ڈوڈا، محترم و مکرم ظہور احمد السلفی، صدر جمعیت اہل حدیث ضلع رامبن، محترم و مکرم حافظ محمد یوسف السلفی، ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث ضلع رامبن، اور محترم و مکرم خورشید احمد حنیفی فلاحی صاحب حفظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام، ذمہ داران، سامعین اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں یہاں پر پہنچنے کی ہمت عطا فرمائی۔ ابھی آپ حافظ محمد یوسف السلفی صاحب سے سن رہے تھے کہ ہم کسی زمانے میں یہاں آئے تھے، میں بھی آیا تھا، تب ہم چھوٹے تھے۔ دوران تعلیم، جیسا کہ ابھی ہمارے محترم ذکر کر رہے تھے، ابھی شاید جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں میرا دوسرا ہی سال تھا کہ یہاں آنے کا موقع ملا تھا۔ تو بہرحال ہم اس تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتے ہیں، جن کو یاد ہوگا ان کو وہ نظارے پھر سامنے آ گئے ہوں گے، جن کو یاد نہیں ہوگا تو وہ بھی کوشش کریں گے یاد کرنے کی۔ تو میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مختصراً سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے دینوں کو ماننے والے لوگ ہیں دنیا کے اندر، لیکن صرف دین اسلام کی یہ خوبی ہے، خوبصورتی ہے، دین اسلام کا یہ حسن و جمال ہے، دین اسلام کی یہ عظمت ہے، دین اسلام کی یہ شان ہے کہ یہ دین تمام انسانیت کو 5 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے جو دنیا والوں کو چاہیے۔ ہم نے بعد میں سنا کہ انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اسلام نے جب سے اسلام آیا ہے تب سے ہی حقوق کی بات کی ہے۔ تو اسلام سارے دنیا والوں کو 5 حق دیتا ہے
بنیادی حق، 5 بنیادی حق جو تمام انسانوں کو چاہیے. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو چاہیے، یہ نہیں کہ صرف ہمیں چاہیے اوروں کو نہیں چاہیے، سب کو چاہیے وہ حق. یہ اسلام اس کی گارنٹی دیتا ہے. قرآن نے ان حقوق کو اور زیادہ مضبوط کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو اور زیادہ مضبوط کیا، محکم بنایا. تو وہ حقوق کیا ہیں؟ میں گن کر آپ کو سناتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلا حق ہے عقل کی حفاظت کا حق. انسان کی عقل محفوظ رہنی چاہیے، کوئی کسی کی عقل پر حملہ نہ کرے. لیکن یہ انسان کتنا نادان ہے جو اپنی عقل پر خود ہی حملہ کرتا ہے. یہ انسان اپنی عقل پر خود حملہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیسے؟ ڈرگز استعمال کرتا ہے، اس کی عقل بھی ختم. یا شراب پیتا ہے، یا چرس پیتا ہے، یا کچھ اور، خود اپنی عقل کا دشمن یہ انسان بن گیا. لیکن اسلام نے اس کی عقل کے لیے گارنٹی دی ہے کہ اس کی عقل محفوظ رہنی چاہیے. اسی لیے تو اسلام نے شراب کو، ڈرگس کو، یہ چیزیں حرام کر دی. اس کی گارنٹی اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی، اسلام میں ملے گی. خوشی منانی چاہیے، شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین، یہ عظمت والا دین ہمیں عطا فرمایا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز ہے دین کی حفاظت. دین اور عقیدے کی حفاظت کی گارنٹی اسلام دیتا ہے. اسلام اس کی گارنٹی دیتا ہے. اور اسی طرح سے جان کی حفاظت. جان یعنی خون محفوظ. سارے انسانوں کا خون محفوظ ہے اسلام کے اندر. اسلام یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی انسان کا بے وجہ، بے گناہ، بغیر کسی جرم کے خون نہ کیا جائے. خون کی حفاظت کی گارنٹی اسلام دیتا ہے. مال کی حفاظت، اس کی گارنٹی اسلام دیتا ہے. اسی لیے چوری حرام ہے، اور چوری کرنے والے کا کیا کاٹا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. اس کی گارنٹی اسلام کے اندر. یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یہ 5 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی حقوق ہیں. آپ کا مال محفوظ رہنا چاہیے، آپ کی جان محفوظ رہنی چاہیے، آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا کیا دین ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے، اور آپ کی عقل محفوظ رہنی چاہیے. اور آخری چیز ہے وہ ہے عزت. عزت و آبرو کی حفاظت اسلام اس کی گارنٹی دیتا ہے. لیکن اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں. ہم کسی کی عزت کو معمولی سمجھتے ہیں، کسی کی جان کو کوئی معمولی سمجھتا ہے، اور اسی طرح سے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کھا لینا، گھوٹالہ کرنا، تو یہ سب ہماری لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ اسلام ان چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے. تو بہرحال یہ عمومی طور ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، یہ اسلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے. خلاصہ یہ کہ یہ اسلام امن، شانتی، حفاظت، عزت، ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. ہر انسان مکرم ہے، ہر انسان کی اپنی عزت ہے، اس کی عزت ہمیں کرنی چاہیے. تو بہرحال معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ سمجھنا ہوگا. کیا اس زمانے کے اندر برائیاں تھیں یا نہیں تھیں؟ اس زمانے کے اندر برائیاں تھیں، اور برائیاں عروج پر تھیں. اس زمانے کے اندر جرائم اور گناہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے. شرک انتہا پر تھا، خرافات انتہا پر تھا، اور اسی طرح سے لوٹ مار، قتل و غارت، بے عزتی، کسی کا حق مارنا وغیرہ، یہ ساری برائیاں انتہا کو چھو رہی تھی. پھر ان برائیوں کا علاج کیسے کیا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کا علاج کیسے کیا؟ کون سا طریقہ اپنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے؟ ابھی آپ نے معاشرے کے بارے میں سنا، طریقے کے بارے میں بھی سنا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں شاید کسی ایک پہلو پر بات کروں گا،
اور وہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سنا، کیا ہمارے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر جرائم ہے یا نہیں ہے؟ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ برائیاں ہیں یا نہیں ہے؟ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اصلاح معاشرہ صرف ہمیں اپنے معاشرے کو اصلاح کرنی ہے، اپنے خود مسلمانوں کے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، یا عمومی طور پر تمام پورے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اور بھی لوگ رہتے ہیں، کیا ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے یا صرف ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے؟ اگرچہ اصلاح سب کو ضرورت ہے، اصلاح کی سارے لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن پہلے ہم اپنی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں کی اصلاح کب کریں گے؟ پہلے ہم خود کو اصلاح کر لیں، خود کو درست کر لیں، پھر اگر ہم کسی کی اصلاح کے لیے نکلیں گے تو وہ بھی مانے گا، وہ ہمارے کام کو دیکھے گا، وہ ہمارے کردار کو دیکھے گا، وہ ہمارے اخلاق کو دیکھے گا، پھر وہ ہماری اصلاح اور درستگی کو قبول کرے گا۔ ورنہ اگر ہم برائیوں میں ملوث ہیں، ہم اگر برائیوں میں لت پت ہیں، تو پھر وہ ہماری اصلاح اور درستگی کو، ہماری دعوت کو، ہمارے پیغام کو نہیں مانے گا۔ تو پہلے مناسب ذمہ داروں نے یہی سمجھا کہ پہلے ہم خود کی اصلاح کر لیں اور پھر ہم باہر نکلیں، پھر ہم دوسرے تک جائیں۔ تو شروعات کہاں سے کریں؟ اصلاح کی شروعات کہاں سے کریں؟ کہاں سے کریں؟ یہ ضروری نقطہ ہے۔ ایک داعی، ایک مبلغ جب اصلاح کے لیے نکلے تو شروعات کہاں سے کرے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے اصلاح کرنے کی، درست کرنے کی، برائی کو مٹانے کی، برائی کو ختم کرنے کی، لیکن شروعات کہاں سے کرے؟ اسی کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 87 سے 99 تک تلاوت کی، تو انہی آیات کی روشنی میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہماری روح کمزور ہے اور ہمارا جسم توانا ہے۔ ہمارا جسم طاقتور ہے کیونکہ ہم جسم کو خوراک دیتے ہیں، وہ خوراک جو اس کو چاہیے، ہے نا؟ اسی لیے ابھی بھی ہم خوراک کی طاق میں ہیں۔ پروگرام کب ختم ہو ہم خوراک کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، جسم کی ضرورت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو خوراک نہیں دی جائے گی یا نہیں کھانی چاہیے، نہیں، وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہم کھائیں گے۔ لیکن روح جب ہماری کمزور ہے تبھی تو برائیاں ہیں، تبھی تو برائیاں ہیں ہمارے اندر، تبھی تو ہمارے گھر کے اندر برائیاں ہیں، معاشرے کے اندر برائیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کو غذا نہیں مل رہی ہے، روح کو غذا نہیں مل رہی ہے، روح کمزور ہے۔ تو اس روح کو غذا دینے کی ضرورت ہے، اس روح کو، اس دل کو، یہ زندگی، یہ جو سانسیں ہیں، یہ جو دھڑکن ہے، یہ جو نبض چل رہی ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے۔ اسی کا بیان کیا اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ سلسلہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ زمین سے اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، تبھی تو ہم مسلمان ہیں۔ یہی تو فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور اللہ کے ہاں جانا ہے، حساب دینا ہے، سوال کا ہمیں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اس دن کے بارے میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ کیا ہمیں دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ اتنے عیب ہمارے اندر جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے، ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، پروردگار اس دن ہمیں بھی رسوا نہ کرنا، پروردگار اس دن ہمیں بھی شرمندہ نہ کرنا،
ہمارے عیبوں پر اس دن بھی پردہ ہی ڈالنا، جس طرح آج تو نے ہمارے عیبوں پر، ہماری خرابیوں پر، ہمارے بگاڑ پر پردہ کر دیا، اور پروردگار ہمیں اپنے احوال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ عظیم دعا مانگی، یہ عظیم اللہم استر۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا سکھائی۔ دوسرے خلیل، پہلے خلیل تو ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے خلیل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی دعا سکھائی، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ پروردگار جو ہماری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جن پر تو نے پردہ ڈالا ہے، اس کو برقرار رکھ۔ ہماری جو چیزیں ننگی ہونے والی ہیں ان کو تو پردے میں رکھ لے۔ وآمر روعاتنا، اور جو ہمارا خوف ہے، خوف کا ماحول، ڈر، تناؤ، کشیدہ حالات، خطرناک حالات، ادھر سے بھی خطرہ ادھر سے بھی خطرہ، اس کے لیے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وآمر روعاتنا۔ جو ہمارے اندر جو خوف ہے، ظاہراً تو کوئی خوف نہیں، لیکن اندر سے ٹینشن ہے، خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو اس خوف سے نکلنے کے لیے، بچنے کے لیے دعا سکھائی، یہ جو ہمارا خوف ہے اس کو تو امن میں تبدیل فرما دے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا ہمیں سکھائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس دن کا حال بیان کیا، اس دن کا حال کیا ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اس زندگی میں ہم مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی پھنس جاتا ہے کسی بھی کیس میں، کسی بھی جگہ، پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے پیسہ خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یا اگر ایک انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے، مشکل میں پڑتا ہے، فوراً آواز لگاتا ہے، اے میرے بیٹو ادھر آ جاؤ، میں یہاں مصیبت میں ہوں۔ بیٹے آ جاتے ہیں، اگر وہ صالح ہوں، نیک ہوں، ان کو باپ کی قدر ہو، ماں کی قدر ہو، آ جاتے ہیں، اپنے باپ کو بچا لیتے ہیں، مصیبت سے نکال لیتے ہیں اپنے باپ کو مصیبت سے۔ لیکن یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ تو مال کام آئے گا، پہلے تو مال ہوگا ہی نہیں، ہوگا وہاں پر مال، آپ کے پاس مال ہوگا وہاں، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا زمین سے، یہ پوشاک بھی نہیں ہوگی، مال کہاں سے ہوگا، یہ جو لباس ہے یہ نہیں ہوگا، تو مال کہاں سے ہوگا، تو مال ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم مان لے ایک لمحے کے لیے ہے کسی کے پاس مال، لیکن کیا وہ مال کام آئے گا؟ کام نہیں آئے گا۔ اور بیٹے بھی پاس میں نہیں ہوں گے، اور ان کو اپنے آپ کی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم آپ سنتے ہیں بار بار، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، تمام رشتہ داروں سے وہ دور بھاگے گا، کہیں یہ مجھ سے کچھ نہ مانگ لے۔ تو یہ حالات ہوں گے، اس دن رسوا ہونے سے اللہ ہمیں بچا لینا۔ اب بچنا کس کو ہے؟ نہ مال کمانے والا، نہ بیٹے، نہ کچھ اور۔ اب بچے گا انسان کس چیز سے؟ کون سی چیز ایسی ہوگی جس سے وہ بچے گا؟ بچنے کی کیا صورت ہے؟ قیامت کا دن ہے، بھیانک دن ہے، خطرناک دن ہے، حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، بچے گا وہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات اس حال میں کرے گا کہ اس کا دل صحیح سالم ہوگا، قلب سلیم کے ساتھ جس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، اس کے لیے بچنے کا راستہ نکل جائے گا، اس کے لیے بچنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ قلب سلیم، ایک ہوتا ہے قلب مریض، ایک ہوتا ہے قلب سلیم۔ قلب مریض کون سا دل ہوتا ہے؟ بیمار دل۔ اور شریعت کی اصطلاح میں مریض اور بیمار دل وہ ہوتا ہے جس دل میں سب سے پہلے کفر ہو، شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہوں، توہمات ہوں، غلط خیالات ہوں، گناہ کی آماج گاہ جب دل بن جاتا ہے، یہ قلب مریض ہے۔ نفاق ہے اس دل کے اندر، حسد ہے اس دل کے اندر، بغض ہے اس دل کے اندر، نفرت ہے اس دل کے اندر، یہ دل قلب مریض کہلاتا ہے۔ اس دل کو کیا کہا جائے گا؟
قلب مریض، بیمار دل، اس کے اندر بیماریاں ہیں نا، یہ شرک کی بیماری، کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری، بغض اور عناد اور دشمنی اور نفرت، اس طرح کی ہزاروں بیماریاں اس دل کے اندر، یہ قلب مریض ہے، بیمار دل ہے یہ۔ لیکن جو بیمار دل والا ہوگا وہ نہیں بچ پائے گا۔ کون سا دل والا بچ پائے گا؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم وہ دل جس میں توحید ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، دنیا کی نفرت ہوگی، دنیا جو دنیا داری ہے، مال دولت وغیرہ، اس کے ساتھ اس کو محبت نہیں ہوگی، یہ قلب سلیم ہے۔ جس دل کے اندر قرآن کی عظمت ہوگی، قرآن کی محبت ہوگی، صحابہ کی محبت ہوگی، رسول کی محبت ہوگی، پیغمبروں کے ساتھ محبت اور پیغمبروں پر ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، یہ قلب سلیم ہے، صحیح سالم دل، درست دل۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ قلب، یہ دل انسان کا یہ صحیح ہونا چاہیے، یہ صحت مند دل ہونا چاہیے، بیماریوں سے پاک دل ہونا چاہیے۔ یہ دل لے کر جب اللہ کے سامنے بندہ جائے گا تو بندہ بچے گا، اللہ کی پکڑ سے بچے گا، عذاب سے بچے گا، جہنم کے عذاب سے بچے گا، جنت کا مستحق بنے گا۔ تو شروعات یہاں سے کرنی ہے، معاشرہ درست کرنے کی شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ جیسے کہ آپ نے سنا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی پہلے کس کا ذکر فرمایا؟ قُوْ، بچاؤ، قُوْ کا معنی بچاؤ، کس کو بچاؤ؟ کیا پہلے یہ کہا گیا بیٹوں کو بچاؤ؟ انفسکم، پہلے خود کو بچاؤ، پہلے خود کو بچاؤ، اور اس کے بعد واہلیکم، جو تمہارے قریبی ہیں، بیٹے ہیں، تمہارے گھر میں تمہاری بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں، خواتین ہیں، یہ سارے جو تم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو شروعات خود سے کرنی ہے، اور خود میں بھی پہلے دل سے شروعات کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، مکہ میں رسول بننے کے بعد کتنے سال رہے؟ علماء کرام جواب نہیں دیں گے۔ 13 سال، ماشاءاللہ 13 سال رہے۔ 13 سالوں میں نماز فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، روزے فرض نہیں ہوئے، حج فرض نہیں ہوا، یا اس طرح کے جو باقی اعمال جو انجام دینے ہیں وہ فرض نہیں ہوئے۔ سب سے زیادہ محنت کس پر کی گئی؟ توحید پر۔ توحید کا معاملہ دل سے جڑا ہوا ہے، اور یوم آخرت پر، ایمان پر محنت کی گئی، کیونکہ اس کا معاملہ بھی توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس سب کا معاملہ دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو پہلے دل کو صحیح سالم بنانے کی کوشش کی گئی، تندرست دل، صحت مند دل، اس اعتبار سے کہ اس دل کے اندر توحید بس جائے، اس اعتبار سے اس دل کے اندر رسول کی عظمت بس جائے، اس اعتبار سے اس دل کے اندر رسول کی اتباع کی اہمیت بس جائے۔ یہ سب سے پہلے ان کو تربیت کی گئی۔ تو معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے علم کا ہونا ضروری۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ کیا اس سے بہتر طریقہ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس سے بہتر کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے، گھر کی اصلاح کیسے کرنی ہے، خود کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا، نبوت کو ختم کرنے والے، نبوت پر مہر لگانے والے پیغمبر، خاتم النبیین، آخری پیغمبر۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، یا آپ کے طریقے سے بڑھ کر، آپ کے منہج سے بڑھ کر؟ تو جو منہج ان کا تھا، جو طریقہ انہوں نے اپنایا، ہمیں بھی وہی اپنانا ہوگا۔ معاشروں کی اصلاح کیوں نہیں ہوگی؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوگی؟ ہمارے گھروں کی اصلاح کیوں نہیں ہوگی؟ ہمارے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوگی؟ طریقہ ہمیں صحیح اختیار کرنا ہے، اور حکمت کا مطلب بھی یہی ہے، معذرت کے ساتھ حکمت کا معنی بھی یہی ہے کہ ہم وہی طریقہ اپنائیں، وہی نسخہ اپنائیں، وہی علاج اپنائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے۔ وہ میں ابھی جیسے بیان کر رہا تھا
وہ تو ہر برائی کے اندر انتہا کو پہنچ چکے تھے. اگر ان کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن صحیح طریقہ اپنایا جائے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارے معاشروں کے اندر بھی اصلاح ہوگی، ہم بھی درست ہوں گے، ہم بھی صحیح راستہ پا لیں گے اور ہم بھی منزل اور مقصد کو پہنچ جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ انسان بچے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی پکڑ سے جو اللہ کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ جائے گا، صحیح سالم اور تندرست اور صحت مند دل کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، توحید اور ایمان سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ جو اللہ سے ملاقات کرے گا وہ بچ پائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، قلب سلیم جس کے پاس ہوگا وہ بچے گا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ صافات آیت نمبر 84 کے اندر فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس آیا کون سا دل لے کر آیا؟ قلب سلیم، صحیح سالم اور صحت مند دل لے کر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس آیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کی اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل صحیح سالم تھا، صحت مند اور تندرست دل تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں رب العالمین کی توحید تھی، اور توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا پاپڑ نہیں بھیلے، کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کی جانکاری نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. جس چیز کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے مت پڑو اس کے پیچھے، وہ چیز بیان مت کرو، اس چیز کو آپ مت بولو. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع، بے شک آنکھ، ان السمع بے شک کان، والبصر آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، یہ سارے اعضاء جو اللہ نے عطا کیے ہیں، چاہے کان ہو، چاہے آنکھیں ہوں، چاہے دل ہو، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی طالب علم ان باتوں کو جمع کرے کہ ایک بندے سے اللہ رب العالمین کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ سوال کا ذکر ہے. احادیث کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں یہ سوال کا ذکر ہے. اگر ان چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو سوالات کی ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی. ان سارے سوالات کے جواب ہمارے پاس ہونے چاہیے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس دل کے بارے میں سوال ہوگا. کیا آپ نے دل کی تربیت کی تھی؟ کیا اس دل کی صفائی کی تھی؟ اس دل کا تزکیہ ہوا تھا؟ اس میں جو بھی برائیاں تھی، جو بھی غلط چیزیں تھی، کیا ان کو نکالا گیا تھا؟ اس تعلق سے سوال ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے، سننے کی بات ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع، پہلے کانوں کو پہلے کیوں بیان کیا گیا؟ کانوں کا ذکر پہلے کیوں، پھر آنکھوں کا اور آخر میں دل کا؟ حالانکہ دل کا مقام جسم میں بڑا ہے، دل پر ہی ڈیپینڈ ہے، سارا کچھ دار و مدار دل پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کان کو پہلے کیوں لایا اور بعد میں آنکھ کا ذکر کیا اور پھر دل کا ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر جو بھی اچھائی جائے گی، دل کے اندر جو بھی اچھی چیز جائے گی، کس راستے سے جائے گی؟ کان کے راستے سے جائے گی نا. اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ آنکھ کے راستے سے جائے گی. اس کا مطلب کان کا صحیح استعمال جب ہوگا، آنکھ کا صحیح استعمال جب ہوگا تو دل بھی ویسا ہی بننا شروع ہو جائے گا، دل بھی صاف ستھرا بنے گا. اگر آنکھ غلط چیزوں میں استعمال ہوئی تو دل کے اندر بھی وہی چیزیں جائیں گی. کان غلط چیزوں میں استعمال ہوا تو دل کے اندر بھی وہی چیزیں جائیں گی. ہاں، جو ایئر فون لگے ہیں، سوچئے ذرا، آپ کیا سن رہے ہیں؟ سوال ہوگا.
آپ کے دل میں کیا جا رہا ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسی راستے سے آپ کے دل میں کیا جا رہا ہے؟ کیا تلاوت سن رہے ہیں آپ؟ سوال ہے ایئر فون لگا کے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم علم غیب نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے نا۔ اور آپ کا دل کیسے اب بن رہا ہے؟ مریض بن رہا ہے یا صحیح بن رہا ہے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ سوچئے ذرا۔ ایئر فون اب تو اس میں یہ وائر بھی نہیں ہوتا، وائرلیس ہوتا ہے، یہاں چپکا دیا اور آن کر کے آپ سن رہے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سوال ہوگا نا، کان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ آنکھ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسکرین پہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کے موبائل اسکرین ہے، لیپ ٹاپ ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس، اس پہ کیا چل رہا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہی سبب بنتا ہے دل کے بیمار ہونے کے لیے بھی یا صحت مند رہنے کے لیے بھی۔ دل صحت مند کب رہے گا؟ جب آپ تلاوت سنیں گے، جب آپ کسی کا واعظ سنیں گے، اچھا کوئی لیکچر سنیں گے دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، کسی اسکالر کا لیکچر آپ سن رہے ہیں جس میں انفارمیشن ہے اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے، وہ سن رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کا دل صحت مند رہے گا۔ لیکن اگر آپ گانے سن رہے ہیں یا اور کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس سے دل بیمار ہو جائے گا، اور اگر دل بیمار ہے تو سارا جسم بیمار ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لمبی حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حرام بھی اللہ نے واضح کر دیا، حلال بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، اور اس کے رسول نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے امت کے سامنے۔ دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کان کی بات ہوئی، دل کی بات ہوئی، آنکھ کی بات ہوئی، لیکن یہ مشتبہ امور بھی آج بہت چل رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس میں بہت زیادہ پھنستے جا رہے ہیں۔ آن لائن بزنس ہے، گیم کھیل رہا ہے ایک بندہ، اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا بینیفٹ ہوگا، آپ کو اتنا پیسہ اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ یہ امور مشتبہات میں سے ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو ان مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے دور رہا اس نے دین کو محفوظ کر لیا، عزت کو محفوظ کر لیا۔ جو مشتبہ چیزوں میں، مشکوک چیزوں میں، جن کی وضاحت نہیں ہوئی ہے شریعت کے اندر، حلال کے اعتبار سے، حرام کے اعتبار سے، ان میں جو پڑا اس نے دین بھی مشکوک بنا دیا، اپنی عزت کو بھی مشکوک بنا دیا۔ گیم سے کہاں پیسہ ملتا ہے بھائی؟ یہاں کہاں خزانے کھلے ہیں؟ یہاں کہاں بھنڈار کسی نے لگایا ہے کہ آپ کو بانٹتا جائے گا؟ ارے یہ سود ہوتا ہے، یہ وہ ایڈز جو چلتی ہیں، شراب کی ایڈز چلتی ہیں، فیشن کی ایڈز چلتی ہیں، اس کا پیسہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے، اسی میں سے کچھ آپ کو بھی شاید حصہ مل جاتا ہوگا۔ خوش مت ہو جائیے، خوش مت ہو جائیے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے۔ امور مشتبہات، اپنے دین کو بچائیے، اپنی عزت کو بچائیے، کل آپ کی عزت بھی اس وجہ سے مشکوک ہو جائے گی۔ آپ معاشرے میں آپ مشکوک سمجھے جائیں گے کہ یہ اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ نہ تو کما رہا ہے، نہ کوئی جاب کر رہا ہے، نہ کوئی مزدوری کرنے جا رہا ہے، نہ زمینداری کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ؟ مشکوک ہو جائیں گے آپ لوگوں کی نظر میں۔ ہاں میری باتیں شاید کڑوی لگ رہی ہوں ہمارے جوانوں کو، لیکن ہماری مجبوری ہمیں بتانا ہے۔ اگر ہم اتنا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، کچھ باتیں اگر آپ سیکھ جائیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی ان کا اجر لکھا جائے گا۔ امور مشتبہات ہیں یہ، ان سے بچیے۔ کچھ بزنس ایسے بھی کھلے ہیں، آن لائن بزنس، ہم سے سوال ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ امور مشتبہات، ہمیں نہیں معلوم یہ کیسا ہے بزنس، نہ چیز معلوم، نہ قیمت معلوم۔ بزنس کے لیے یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، شریعت نے شرطیں لگائی ہیں۔ وہ تجارت صحیح ہے جس میں چیز معلوم ہو، چیز کیسی ہے، اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ ہے، ہاں چیز معلوم ہونی چاہیے۔ اس کی قیمت کتنی ہے، ریٹ کیا ہے، اس کا معلوم ہونا چاہیے۔ چیز کہاں ہے، کسی آپ کی ملکیت میں ہے، تب جا کر بزنس صحیح ہوگا، تجارت صحیح ہوگی، ورنہ یہ سارا فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس میں مت پڑیے، اس سے باز آ جائے۔ تو اسی حدیث کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دل کے ساتھ اس کا جوڑ، کنیکشن، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہیں سے دل بیمار ہوتا ہے اور یہیں سے دل
صحیح اور تندرست بنتا ہے۔ حلال کو اختیار کریں گے تو دل کیا رہے گا؟ نیک، دل صحیح تندرست، اور اگر حرام کو اختیار کریں گے تو بیمار، اور اگر مشتبہ میں پڑیں گے تو تب بھی بیمار۔ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں، اور میں اسی پر اختتام کرنے کی کوشش کروں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، لوگو یاد رکھو، سن لو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ دل کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ وہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ جمع ہوا خون ہے، جمع ہوا خون گوشت کی صورت میں، گوشت کی شکل میں۔ تو یہ جسم کا ایک ایسا حصہ ہے، اذا صلحت، جب یہ صحیح ہوگا، صلح الجسد کلہ، پورا جسم صحیح سالم، دل صحیح سارا جسم صحیح۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس دل میں فساد ہے، اگر دل کے اندر خرابی ہے، اگر دل کے اندر بیماری ہے، تو پھر سارا جسم بیمار ہے، پھر سارا جسم بیمار ہے۔ وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، سوچ لو، سنو، غور کرو، یہ گوشت کا ٹکڑا کچھ اور نہیں ہے، یہ دل ہے۔ تم اپنے دل کا خیال کرو، اس دل کو درست رکھنے کی کوشش کرو۔ یہاں سے تزکیہ نفس جب ہوگا، یہاں سے معاشرہ سدھرنا۔ جب میں اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کروں گا تو میں سوچوں گا کہ میرا بچہ بھی صحیح ہی رہنا چاہیے، میری گھر والی بھی صحیح راستے پہ رہنی چاہیے، میری بہن بھی صحیح راستے پہ رہنی چاہیے، میں ان کے لیے بھی پھر کوشش کروں گا۔ اگر میں خود گیا گزرا ہوں تو میں کہاں اپنے بچے کے بارے میں سوچوں گا، یا بہنوں کے بارے میں سوچوں گا، یا اور کسی کے بارے میں سوچوں گا؟ پھر جہاں میں جا رہا ہوں وہ بھی وہیں آئیں گے۔ تو دل سے شروعات کیجئے، اپنے آپ سے شروعات کیجئے، نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم بنتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے دربار میں کامیاب ہونا ہے، وہاں بچنا ہے، تو پھر یہاں سے شروعات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرہ صحیح سالم ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ میں اور تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں اسی پر اکتفا کروں گا، اسی پر بس کروں گا۔ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ مفسرین کرام نے قلب سلیم کی کیا تفسیر کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں انہی کلمات پر جو ہے اپنے اس خطاب کو، اپنی اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، ہمیں یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، پروردگار ہمارے دلوں کو اس دین پر ثابت قدم رکھ، اس دین پر رکھ ہمارے دلوں کو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ جہاں پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر رکھ دے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو دین پر رکھ اور ہماری اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، ہمارے معاشروں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما۔ پروردگار اس دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین میں سے یا ہمارے والدین میں سے دونوں یا